بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی، ایسا عمل بتاؤں گی، جولیاں اٹھا کر اپنی بہن کو دعائیں دوں گے۔ ایسا مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ خالی جولیاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ آپ کی مرادیں ایسے پوری ہوں گی، نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی بلکہ منٹوں میں پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی دونوں آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے دیکھنا۔ اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میں نے آج تک جب بھی یہ وظیفہ پڑھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا ہو۔ میں خود روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں، شام تک میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو روزانہ کا معمول بنا لیں تو اتنا فائدہ ہوگا کہ غیبی دولت کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی کو 10 کروڑ بھی دو گے تو بھی آپ کو یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جو بھی آپ کے مقصد ہوں گے، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے، 10 کروڑ چاہیے، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ اب دیکھیں گے کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو پہلے تو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوب نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ رکھا ہو۔ ہم لوگ صرف رزق کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، وہ علم ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گی، نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کے لیے صرف 2 منٹ نکال لیں۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پورا 2 منٹ کا جو عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اگر تسبیح ایک موجود ہو تو اس کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پہلا وظیفہ بتانے لگی ہوں، لیکن تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم 1 بار پڑھ لیں، فوراً یا مجید اس طرح سے پڑھتے رہیں۔ آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو اچھی طرح گن کر صرف 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، اس کا پورا دھیان رکھنا ہے۔ 10 مرتبہ نہیں پڑھنا، 12 مرتبہ نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس میں 2 اسم پڑھنے ہیں۔ ان 2 ناموں کو ملا کے ایک شمار ہوگا، یا اللہ یا محمد 1 ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیے یا اللہ یا محمد 2 ہو گیا، پھر تیسری بار بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔
آج کے دن سب سے آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں لے آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے یا جبار تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر فوراً پڑھ لیں، یا جبار یا جبار یا جبار۔ آخری وظیفہ یا جبار کا آپ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اچھی طرح گن کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے اور پھونک مار دیجئے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر ہاتھوں کو پھیر لیجئے۔ اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔